بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع جملہ فعلیہ۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ بات کرنے والا جب بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو جب کوئی فائدہ، کوئی حکم، کوئی خبر معلوم ہو تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ اگر کوئی حکم، کوئی خبر، کوئی بات، کوئی چیز معلوم نہ ہو تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ پھر مرکب ناقص میں مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کی تفصیلی بحث آپ نے پڑھ لی اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر مرکب تام کی باری آئی تو اس میں سے پھر ہم نے کہا تھا جو مرکب تام ہے اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، مرکب مفید کہتے ہیں، یعنی تینوں چیزیں ایک ہی شخص کے نام ہے، ایک ہی چیز کے نام ہیں بطور مثال۔ پھر مرکب تام کی میں نے کہا تھا جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ فعلیہ، دوسرا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو، جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو۔ جملہ اسمیہ کی تفصیلی خبر، احکام اور اس کے تمرینات اللہ کے فضل سے آپ مکمل کر چکے ہیں۔ یہاں سے جملہ فعلیہ کے بحث چل رہے ہیں۔ جملہ فعلیہ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا فعل سے ہو۔ کسی بھی جملے کے پہلے لفظ کو آپ دیکھیں کہ اس لفظ کا یعنی پہلا لفظ کیا ہے، اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے، فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہے۔ اس مثال میں جیسے جاء الامیر، ہم نے دیکھا کہ اس جملے کا پہلا جز جو جاء ہے وہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، تو لہذا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ یأکل الولد الخبز، لڑکا روٹی کھاتا ہے، کھا رہا ہے، تو اس میں جو پہلا جز ہے یأکل وہ فعل ہے، تو اس وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ فرمایا کہ فعل سے، فاعل سے، مفعول سے مل کر بنتا ہے، یعنی فعل کام کو کہتے ہیں، جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو فعل کہتے ہیں۔ پھر اس کام کا ضرور یہ ہے کہ کوئی کرنے والا ہوگا، کوئی کام، وہ کام خود بخود نہیں ہوگا، تو اس کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر وہ کام واقع ہوا اس کو جو ہے مفعول کہتے ہیں۔ تو جو بھی جملہ ہے وہ فعل سے، فاعل سے، مفعول سے مل کر بنتا ہے۔ پھر یہاں ایک بات یاد رکھیں، جملہ فعلیہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل لازم، فعل متعدی۔ اگر کوئی جملہ فاعل پر مکمل ہو جائے تو اس کو فعل لازم کہتے ہیں، لیکن کوئی جملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فاعل پر بات پوری نہیں بنتی بلکہ آگے مفعول کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس کو پھر فعل متعدی کہتے ہیں نحو کے اصطلاح میں۔ نمبر 2 فرمایا فاعل اور مفعول دونوں اسم ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نا فعل، جملہ فعلیہ فعل، فاعل، مفعول سے بنتا ہے، تو فعل ہو گیا، لیکن جو جملہ فعلیہ فعل کا جو فاعل اور مفعول ہوتے ہیں وہ دونوں اسم ہوتے ہیں۔ نمبر 3 بات، فاعل ہمیشہ مرفوع اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوا کرتا ہے، یعنی فاعل پر جو اعراب ہوگا وہ حالت رفعی ہوگی، فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا۔ جملہ فعلیہ میں پہلے فعل، پھر فاعل اور سب سے آخر میں مفعول لایا جاتا ہے، لیکن مفعول کبھی فاعل سے پہلے ضرورتاً اور کبھی فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے، البتہ فاعل اپنے فعل سے پہلے کبھی نہیں آتا۔ آپ کو یہاں یہ بتایا کہ پہلے فعل ہوگا، پھر فاعل ہوگا، پھر مفعول ہوگا۔ ضرورتاً مفعول کبھی فاعل سے بھی پہلے، کبھی فعل سے بھی پہلے آ جاتا ہے، لیکن فاعل جو ہے وہ اپنے فعل سے پہلے کبھی بھی نہیں آتا۔ تو یہ ٹوٹل 4 احکام آپ کے سامنے بیان فرمائیں۔ اب آگے مزید احکام فعل کے اعتبار سے، یعنی فاعل کے اعتبار سے فعل کی تذکیر و تانیث، وحدت و جمع کا قاعدہ، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فعل مذکر کب ہوگا، مؤنث کب ہوگی، فعل مفرد کب لایا جائے گا، تثنیہ کب لایا جائے گا، جمع کب لایا جائے گا، یہ اصول یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا اصول آپ اچھی طرح دیکھیں، جب فعل کا فاعل کوئی اسم ظاہر ہو یعنی ضمیر نہ ہو، یعنی فاعل لفظوں میں موجود ہو، کوئی ضمیر نہ ہو بلکہ اس میں ظاہر ہو، تو ہر حال میں فعل واحد ہی آئے گا، خواہ فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ پہلا اصول آپ کو یہ بتایا کہ فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہر حال میں مفرد ہی لائیں گے، چاہے وہ فاعل واحد ہو، چاہے فاعل تثنیہ ہو، چاہے فاعل جمع ہو۔ مثال کے طور پر
جاء رجل ایک آدمی آیا، یہاں رجل فاعل ہے، اس میں ظاہر ہے اور مفرد ہے تو فعل بھی مفرد آ گیا جاء۔ دوسری مثال میں جاء رجلانی، یہاں رجلانی فاعل ہے، تثنیہ ہے تو اس لیے تو ظاہر ہے، اس میں ظاہر ہے تو اس وجہ سے فعل کو مفرد ہی لایا جاء، جاء رجلانی نہیں لایا۔ جاء رجال، یہاں رجال مفرد نہیں بلکہ جمع ہے، اس میں ظاہر ہے، فاعل ہے، لیکن چونکہ فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ مفرد لایا جاتا ہے تو اس لیے جاء فعل کو مفرد لے کر آیا۔ تو یہ قانون آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جاءت امرأۃ، جاءت امرأتانی، جاءت نساء۔ پہلی مثال میں امرأہ مفرد ہے، دوسرے میں تثنیہ ہے، تیسرے میں جو ہے جمع ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہے جو فاعل کی یعنی فعل کی تذکیر ہوتا، یعنی فعل کی وحدت تثنیہ اور جمع کے لحاظ سے کہ فعل کو مفرد کب لے کر آئیں گے۔ ہم نے کہا جب فاعل اس میں ظاہر ہو، چاہے فاعل مفرد ہو، چاہے فاعل تثنیہ ہو، چاہے فاعل جمع ہو، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہر حال میں مفرد ہی لے کر آئیں گے فعل کو۔ آگے دوسری ایک اور اصول نمبر 6 میں دیکھیں، جب فعل کا فاعل کوئی اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ فاعل ضمیر ہو تو پھر فعل اپنے ضمیر کے مطابق ہی آئے گا، یعنی اوپر کے بالکل الٹ ہے، یعنی فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ ضمیر ہے تو پھر فرمایا کہ فعل اپنے ضمیر کے مطابق ہی آئے گا۔ مثال، فاعل اگر مفرد ہے تو فعل مفرد، فاعل اگر تثنیہ کی ضمیر ہے تو فعل تثنیہ، فاعل اگر جمع کی ضمیر ہے تو فعل جمع، یعنی واحد کے لیے واحد، تثنیہ و جمع کے لیے تثنیہ و جمع۔ جیسے الولد قام، یہ مثال میں جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کو جملہ فعلیہ آپ مت سمجھیے گا، لیکن یہاں پہ محل استشہاد جو قامہ ہے اس پہ آپ دیکھیں، قامہ مفرد ہے، چونکہ اس کے اندر فاعل ضمیر ہے، وہ ہے ہوا ضمیر، اس لیے وہ مفرد ہے تو فعل مفرد لے کر آ گئے۔ الولدان قاما، دو لڑکے کھڑے ہو گئے تو الولد جو قامہ کے اندر جو ہے ہما ضمیر دو تھے، کام کھڑے ہونے والے دو تھے، چونکہ فاعل ضمیر ہے تو اس لیے فعل کو تثنیہ لے کر آ گئے۔ الاولاد قاموا، لڑکے کھڑے ہو گئے، چونکہ ان سب سے پہلے الولد لے کر آ گئے تاکہ ان ضمیر کا جو ہے وہ مرجع معلوم ہو جائے کہ پیچھے ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نوٹ قامہ، قامہ اور قامو تینوں علی ترتیب واحد تثنیہ اور جمع ہیں۔ آگے اگلی بات، یہاں تک تو یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ فعل کو واحد تثنیہ جمع کب لائیں گے، تو ہم نے اس کے بارے میں ایک آسان اصول پڑھا کہ بھائی فعل کو واحد تثنیہ جمع اگر آپ نے لانا ہے تو فاعل کو دیکھیں، فاعل اس میں ظاہر ہے تو ہر حال میں فعل جو ہے وہ مفرد ہی آئے گا، فاعل چاہے جو بھی ہو، مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، لیکن اگر فاعل ضمیر ہے تو اس ضمیر کے مطابق فعل کو لائیں گے، فاعل اگر مفرد ہے تو فعل مفرد، فاعل تثنیہ ہے تو فعل تثنیہ، فاعل جمع ہے تو فعل جمع۔ تو فعل کے مفرد تثنیہ جمع تو یہ تو حل ہو گیا۔ اب فعل کو مذکر کب لائیں گے، مؤنث کب لائیں گے، تو اس میں دیکھیں کہ افعال کی تذکیر و تانیث میں قاعدہ یہ ہے کہ فاعل اگر مذکر ہو تو فعل بھی مذکر، اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث لانا چاہیے۔ یہ بھی یہی پیچھے والے اصول کی طرح بتا رہے ہیں کہ فاعل کو دیکھو آپ، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہوگی، اور اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر ہوگی۔ تو یہ آسان اصول آپ نے پڑھا، جیسے کہ اوپر کی مثالوں میں رجل کے لیے جاء فعل مذکر آیا اور امرأۃ کے لیے جاءت فعل مؤنث لایا گیا۔ آگے نمبر 8 فرمایا کہ فاعل اگر کسی غیر عاقل کی جمع ہو تو فعل واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ موصوف صفت میں آپ نے پڑھا تھا کہ موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے، مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث لائی جاتی ہے، تو اسی طرح فاعل اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو فعل جو ہے وہ واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ تو یہ اصول بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اب ان اصول کو یاد کرنے کے بعد اب آگے تمرین دیکھیں۔ تمرین نمبر 41 جملہ فعلیہ کی مشق۔ اسفر الصبح، صبح روشن ہو گیا، چونکہ الصبح مذکر ہے، اس میں ظاہر ہے، اس لیے اسفر فعل کو مفرد لے کر آ گئے۔ صاح الدیک الصائح، الدیک الصائح موصوف صفت ہے، یہ فاعل بن رہا ہے صاح کا۔ صاح کا معنی ہے چیخنا، یہاں آواز یعنی آذان دینے والے، بانگ دینے والے مرغے نے بانگ دی، آذان دی۔ استيقظت فاطمۃ الصغیرۃ، چھوٹی فاطمہ بیدار ہوئی۔ فاطمۃ الصغیرۃ موصوف صفت مل کر استيقظت کی فاعل ہے،
اور چونکہ فاعل مؤنث تھا تو اس لیے فعل بھی مؤنث لے کر آ گئے۔ حبت الریح الشدیدہ، الریح یہ چونکہ مؤنث سماعی ہے، الشدیدہ اس کی صفت ہے، چونکہ فاعل مؤنث ہے تو اس لیے حبت فعل کو بھی مؤنث لے کر آئے کہ تیز ہوا چلی، نزل المطر العزیز، زبردست بارش ہوئی جس کو موسلا دار بارش ہوئی۔ حفظ التلمید الدرس، شاگرد نے سبق یاد کیا، حفظ فعل، التلمید فاعل، الدرس مفعول۔ اب چونکہ تلمیذ مذکر ہے تو اس لیے حفظ مذکر لے کر آگے۔ قطف محمود زہرۃ جمیلۃ، محمود نے خوبصورت ایک پھول توڑا، زہرۃ جمیلہ موصوف صفت ہے۔ شربت فاطمۃ الماء الباردہ، فاطمہ نے ٹھنڈا پانی پیا، الماء الباردہ موصوف صفت مل کر مفعول بن رہے ہیں، اور فاطمۃ اس کی فاعل ہے، چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے شربت فعل مؤنث لے کر آئے۔ اکل الولد الخبز البائت، لڑکے نے باسی روٹی کھائی، الولد چونکہ مذکر ہے اس لیے اکل جو ہے فعل کو بھی یہاں پر مذکر لے کر آ گئے۔ اشترى محمود الصغیر قلما ثمینا، چھوٹے محمود نے قیمتی قلم خریدا، چونکہ اشترى فعل کو مذکر لے کر آئے اس لیے کہ محمود جو ہے وہ مذکر ہے۔ محمود الصغیر موصوف صفت مل کر فاعل، قلما ثمینا موصوف صفت مل کر مفعول۔ صاد خالد التلمیذ ظبیا ثمینا، شاگرد خالد نے جو ہے وہ یعنی موٹے ہرن کا شکار کیا، ظبیا ثمینا موٹا ہرن موصوف صفت ہے، ایک موٹے ہرن، ٹھیک ہے، چونکہ یہ نکرہ ہے تو اس لیے ایک موٹے ہرن، ایک کے ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں۔ خلق اللہ الارض والسماوات العلی، اللہ نے زمین اور اونچے آسمان بنائے، ٹھیک ہے۔ تمرین نمبر 41 دیکھیں، اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے، بعث اللہ الرسل والانبیاء، ناشکر گزار بندے نے اللہ کی نافرمانی کی۔ عصى العبد العاصی اللہ، یا عصى العبد الکفور اللہ، اللہ مفعول بن رہا ہے یہاں۔ فرمانبردار لڑکے نے باپ کا کہنا مانا۔ اطاع الولد المطیع الاب، رشاد طالب علم نے سبق پڑھا۔ قرأ رشاد التلمیذ الدرس، سلیم خادم نے دروازہ کھولا۔ فتح سلیم الخادم الباب، بہادر سپاہی نے شیر کو مار ڈالا۔ قتل الجندی الشجاع الاسد، الجندی الشجاع موصوف صفت مل کر فاعل ہے۔ محنتی طالب علم امتحان میں کامیاب ہوا۔ فاز التلمیذ المجتہد فی الاختبار، تمہاری خادمہ نے مزیدار کھانا پکایا۔ طبخت خادمتک طعاما شہیا، معزز مہمانوں نے کھانا کھایا۔ اکل الضیوف المکرمون الطعام، الضیوف المکرمون فاعل موصوف صفت ہے۔ شریف میزبان نے شکریہ ادا کیا، تو شکر المضیف النجیب، المضیف النجیب موصوف صفت مل کر فاعل، شکریہ کے لیے آتا ہے شکر۔ توانا مزدور نے ایک کنواں کھودا۔ حفر العامل القوی بئرا، ماہر بڑھئی نے ایک عمدہ کرسی بنائی۔ صنع النجار الحاذق، الحاذق ماہر، النجار الحاذق موصوف صفت۔ کرسیا جیدا، ایک عمدہ کرسی، کرسیا جیدا، تو فعل کے جو احکامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمرینات کو آپ بار بار سنیں اور ان کو یاد کریں، سمجھیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے اس کو سعادت دارین کا ذریعہ بنائیں۔